والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم اور آپ یوم آزادی کے حسین موقع پر اپنی اپنی زبانوں اور لینگویج میں اظہار مسرت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ یقیناً آج کا وہ دن تاریخ ساز دن ہے کہ آج ہی کے دن جیالے اور ہمارے ملک کے آزادی مجاہدین آزادی نے اپنے وطن عزیز ہندوستان سے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو 7 سمندر پار دھکیل کر ہندوستان واسیوں کو آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا تھا۔ برادران وطن، ہمارے ملک کے پارلیمنٹ کے صدر دروازے پر شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر ہمیں ہمارے اس ملک اور وطن عزیز پر فخر حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ برادران وطن، ہم ہمارے وطن عزیز کا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیں تو ہمارا وطن عزیز بے پناہ فضائل و مناقب اور اہم خصوصیات کا حامل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے جہان سے اچھا ہے۔ برادران وطن، یہ بات مبنی پر صداقت ہے کہ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا ویکتی زمین پر ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوا تھا۔ اس لیے ملک ہندوستان تمام انسانوں کا آبادی وطن ہے اور ہمارا یہ جنم بھومی بھی اور کرم بھومی بھی۔ برادر وطن، یہ بات یاد رکھیں کہ ہندو مسلم سکھوں کی مشترکہ کوششوں سے ہمارا ملک تعمیر و ترقی عروج و اتفاق اوج بام تک جا پہنچا کہ اہل دنیا اس کو سونے کی چڑیا کہنے پر مجبور ہو گئی۔ کچھ لوگ ہمارے وطن عزیز کی اس تعمیر و ترقی اوج بام کو دیکھ کر رشک کر رہے تھے تو کچھ لوگ فخر کر رہے تھے اور کچھ لوگ حسد کی آگ میں چل رہے تھے۔ انگریز تن کے گورے من کے کالوں کے منہ سے ہمارے وطن عزیز کی ترقی کو دیکھ کر پانی گرنے لگا، اس لیے انہوں نے 17ویں صدی کے اوائل میں سائی راستوں کو عبور کر کے ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی سنہری زمین پر قابض ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک ادارہ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کیا۔ برادران وطن، جب تک ہم ہمارے اس وطن عزیز پر قربان اور ہمارے جانوں کو خراج عقیدت پیش نہیں کریں گے تب تک ہماری یہ آزادی، یہ جمہوریت ادھوری رہے گی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں شعر میسور ٹیپو سلطان کی زندگی کی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ شعر میسور ٹیپو سلطان وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے انہوں نے اپنے جان کو دینا گوارا کیا، لیکن ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے سامنے جھکنا نہیں گوارا کیا۔ انہوں نے کہا انگریزوں کا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن زندگی بہتر ہے۔ انہوں نے اپنے اس ملک کی ترقی کے لیے اپنے بیٹوں کو گروی تک رکھنا پڑا۔ انہوں نے اپنے ملک کے ہندوستان واسیوں کے لیے بڑے بڑے پل بنائے، بڑے بڑے مسجدیں بنائی اور کسانوں کے لیے بڑے بڑے موقع فراہم کیے اور آخر کار وہ لڑتے لڑتے اپنے وطن عزیز ہندوستان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔